السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمران اللہ ہے اور میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق بہت سے قصے اور کہانیاں آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ 1945 میں فلوریڈا سے آنے والے 5 جہاز جب غائب ہوئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو تلاش بھی کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے کئی واقعات رونما ہوتے رہے جن میں میامی اور فلوریڈا کے درمیان سے گزرنے والی کشتیاں اور جہاز غائب ہوتی تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائنگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی خود ساختہ اور مصنوعی تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ نہ کچھ برآمد کر کے لوگوں کے اذہان کو قابو کیا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا نعوذ باللہ اور یہودی و دہریوں کو بچانے والا دجال دنیا میں آ چکا ہے۔ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ اچانک دجال کی طرف کیوں موڑ دیا، لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، بحر الکاہل کی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی ہرگز نہیں، کیونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلا دنیا میں یہی 2 جگہ ایسی ہے جہاں قطب نما یعنی کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد بحری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کے درمیان مقناطیسی برقی لہریں بھی موجود ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتے ہیں، اور یہی نہیں، دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہے جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواریاں کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہود نواز میڈیا ان حقائق کو چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے حقائق دکھانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئے یا غائب کرائے گئے۔ ناظرین، دونوں جگہوں کو ہر خاص و عام زمانے قدیم سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کے کارستانیوں کے قائل ہے جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں لیکن ان کے ارد گرد اسرار کے پردے آویزہ کر دیے گئے ہیں، اور میڈیا جو بال کی کاد اتارتا ہے وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ ان باتوں کی حقیقت سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے علاوہ کس سے پوچھی جائے؟ تو آئے اب انہی کی ارشاداتوں کی روشنی میں ان باتوں میں اس پر اسرار راز کو جانتے ہیں جنہیں ان کے زمانے میں کفار بھی صادق و امین کے نام سے جانا کرتے تھے۔ دوستو، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی تھا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ بحری جہاز کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے باعث انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے، اور اس وقت سورج روشنی میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور وہ جب جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور نما جنس ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نما جنس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ یعنی مراد گھر میں موجود اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور خطرناک نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب ہے، اور سفر و طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا، اور اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے جاننا ہے کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے۔ پھر اس نے کہا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پھر پوچھا کہ اس بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔
ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ اس نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول فرمائے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول فرمائے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی گاہ منتظر ہے۔ وہ ایک غیر آباد جزیرے میں مقیم ہے اور اس کے کارندے اسے لمحہ بلمحہ اس دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام سمجھا جائے؟ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیب یعنی صاف یعنی مدینہ منورہ، کہ دیکھو میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ایسی ہے جنہیں مغرب کے صاحبی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شیطانی سمندر کا نام آخر مغرب اور عیسائیوں نے کیوں رکھا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، بالحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے یا نہیں۔ تو خواتین و حضرات، حدیث کو دوبارہ پڑھیں۔ دجال مشرق میں ہے، زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ بن داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ دجال بحر الکاہل کے ان غیر آباد ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج پر پہنچنے ہی والی ہے۔ دوستو، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آنے کی کافی نشانیاں ہیں، جو انشاءاللہ آپ ہمارے اگلی ویڈیوز میں جان سکیں گے، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی جانے والی 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائے گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستان کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور نخلستان پر موجود درختوں کے پلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے، مگر اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا اور یوں دجال کے سامنے یہ بہت ہی اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور دریاؤں کا پانی انڈیا کی چالاکی اور مکاری سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کے بارے میں دیکھ لیں کہ دجال کے دوسرے سوال کی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کے صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، روا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تھا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کے وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب کی گئی اور وہ چشمہ ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا۔ دجال کے تفشیش اور تجسس کے مطابق تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہونے کے بعد دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسرے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے واقعات، حالات اور اسباب ضرور رونما ہوں گے جس سے دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر لے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اب وہ ایسی کیا باتیں یا باتیں ہوں گی یا واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے
کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں، یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں و دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں امان میں رکھے۔ اگر ہوشمندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال کے خروج کا زمانہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔